شرک اور کفر پھیلانا اور اس زمین پر فتنہ کرنا، یہی ان کا کام ہوتا ہے۔ انسان جب ایک جن کو نہیں دیکھ سکتا تو پھر ان کے درمیان میں دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سوال چل رہا ہوگا بہت ساروں کے ذہن میں۔ جی ہاں، اگر جن کسی انسانی شکل، کتے بلی کی شکل اختیار کیا، سانپ کی شکل اختیار کر کے اس بابے کے سامنے آیا، اس جادوگر کے سامنے آیا، اور پھر وہ اگر اس سے کچھ کام لے رہا ہے، یہ ہو سکتا۔ اور کبھی یہ حالت، کبھی کا اکثر یہی حالت ہوتی ہے کہ جن اپنی اصلی شکل میں ہی رہ کر اس کے سامنے آتا ہے اور اس کو دکھتا نہیں، وہ دونوں کے درمیان میں کلام ہوتا ہے، انسان کی بات وہ سنتا ہے اور پھر اس کی بات یہ سنتے ہیں۔ دلیل انسان کی جن بات سنتا ہے اور جن کی انسان بات سنتا ہے، اس کی دلیل یہ سمجھ لیجئے آپ انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 29 میں کہا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اللہ نے کہا سورہ نمبر 72 سورہ جن آیت نمبر 1 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جنہوں نے سنا، تو جنات انسانوں کی بات سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، یہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو اس حساب سے وہ جو کوئی بھی شخص جنوں کی عبادت کر کے ان کو اپنے پاس بلا کر پھر ان سے معاہدہ کر کے ان سے کام لیتا ہے، وہ ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں، وہ ان کی عبادت کر کے اپنے پاس ان کو بلا رہا ہے، پھر وہ ان سے کلام کرتے ہیں اور وہ سنتے ہیں۔ جیسے اب وہ جو کہہ رہے ہیں انسان ان کی بات سنے، اس کی دلیل کہاں پر ہے؟ بغیر دلیل کی بات تو نہیں چلے گی انشاءاللہ۔ تو سبحان اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جو ہے غائب تھے، آپ صحابہ کے درمیان میں نہیں تھے۔ صحابہ بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر کہاں ہوں گے؟ کیا ان کو جنوں نے اڑا لے کر گیا؟ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں نے اڑا لے کر گیا؟ وہ لوگ اس کیفیت میں بھی بولنے لگے کہ بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے تھے۔ آپ کو وادی میں تلاش کرے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ صبح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہوا، تم لوگ خوف زدہ ہیں؟ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رات بھر غائب تھے، ہم پریشان تھے، آپ کہاں پر ہیں؟ لہذا سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت کہ جنوں کی ایک جماعت آئی تھی اور مجھے لے گئے تھے، اور پھر چلو میں تمہیں، ہم جہاں رات گزارے ہیں وہاں پر کے نشانات بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر وہ جہاں پر وہ لوگ بیٹھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ جنات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جگہ بتائے، وہ نشانات بتائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی سے انہوں نے سوال کیے کہ ہماری غذا کیا ہے، انہوں نے دوسرا سوال کیا ہم رہیں گے کہاں، ہم رہنا کہاں پر، یہ تمام چیزیں تو الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان سبحان اللہ سنے بھی ان کی باتیں اور ان کے پاس پہنچے بھی۔ ہم کو ایمان رکھنا ہے اس بات پر، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا نہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص رہا ہوگا۔ آپ یہ بات بھی بہت زیادہ ذہن میں چلتی ہے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ دلیل دے رہے وہ خاص تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دوسرا انسان نہیں سن سکتا، نہیں بول سکتا۔ اب رب کریم نے یہ تینوں آیتوں میں کہہ دیے کہ ان لوگوں کی کس طریقے سے معاہدہ ہوتا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کیسے کام کرتے ہیں۔ آپ لوگ اس تینوں آیتوں کی تفسیر پڑھ لیجئے، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 128 129 130، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طریقے سے جنات اور انسان ایک دوسرے کے دوست ہیں اور ایک دوسرے کے لیے کام کرتے ہیں۔ بہت زیادہ تفصیل سے سمجھا سکتے ہیں، لیکن موضوع میں یہ نہیں چاہتا ہوں، میں جن جادو کی حقیقت پوری نہیں بیان کرنا ہے مجھے، جن جادو کی بیماریوں کا علاج، لیکن کیسے، اس لیے میں اس طرف نہیں جا رہا۔ تو انشاءاللہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک انسان جن کی بات سن سکتا ہے اور ایک جن انسان کی بات سن سکتا ہے، اگر وہ جن انسان کو دیکھ رہا ہے اور انسان جن کو نہیں دیکھ رہا ہے تب۔ تو اس طریقے سے ان کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے، وہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کے لیے کام کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج جو معاشرے میں علاج کا نظام ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جہنم کی آگ میں وہ علاج کرنے والا بھی جانے والا ہے اگر توبہ نہیں کرا مرنے سے پہلے، اور کروانے والے بھی اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کریں گے انشاءاللہ جہنم کی آگ میں جانے والے ہیں، اگرچہ کہ وہ کلمہ گو ہے۔
کلمہ پڑھنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، حج کیے ہوں گے، حج کرنے جا رہے ہوں گے، عمرہ کیے ہوں گے، عمرے ہر سال عمرہ کرنے جاتے ہوں گے، رمضان میں عمرہ کرنے جاتے ہوں گے، لیکن اگر وہ ایسوں کے پاس جا کر علاج کرتے ہیں جو کفریہ طریقے سے علاج کر رہے ہیں، وہ خود جہنم میں جائے گا انشاءاللہ، اور کروانے والے بھی جہنم میں جائیں گے، یہ تمام اعمال کرنے کے باوجود۔ یہ کیسی بات ہے بھائی؟ کافروں کے لیے جنت ہے، اللہ جہنم ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ ہم ڈالیں گے کفر کرنے والوں کو، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ۔ اللہ نے کہا جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کریں گے اللہ ان کو جہنم کے عذاب میں ڈالیں گے۔ ایمان اسلام پہ چلنے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے تو جنت ہے۔ اللہ نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ جنت تو ایمان لا کر عمل کرنے والوں کے لیے ہے، لیکن ایمان کیسا؟ ایمان لائیے ویسا جیسے اللہ نے لانے کو کہا ہے۔ آپ کو معلوم کیسے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137 اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ تم ایمان لاؤ، ان جیسا ایمان لاؤ، ہدایت یاب ہو جاؤ گے۔ کن جیسا ایمان؟ صحابہ جیسا ایمان۔ قرآن کس پر نازل ہو رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کس کے درمیان میں نازل ہو رہا ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان۔ بے شک ہم ان جیسے نہیں بن سکتے۔ وہ صحابہ کے درمیان میں وہ صورت موجود تھی جس کو ان سے پہلے کسی نے نہیں جنا، اور قیامت تک اب کوئی نہیں جننے والا ہے ویسی صورت۔ وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صاحب قرآن موجود تھے، اس لیے وہ ویسے تھے۔ لیکن آج کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے درمیان میں، صورت محمد ہے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے انشاءاللہ۔ صاحب قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، لیکن قرآن ہے الحمدللہ۔ لہذا ہم ان جیسا ایمان لا سکتے ہیں، کیونکہ رب نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ تم ایمان لاؤ، ان جیسا ایمان لاؤ، ہدایت یاب ہو جاؤ گے۔ صحابہ جیسا ایمان لانے کو اللہ حکم دے رہے ہیں، لا سکتے ہوں گے ان جیسا ایمان، اس لیے اللہ حکم دے رہے ہیں۔ بے شک ہم ان جیسے بن نہیں سکتے، کیونکہ وہ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رہ چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے عزیزو، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کر رہے ہیں، لیکن ایمان کیسا لائے ہیں؟ شرک بھی کر رہے ہیں۔ نہیں، ایمان والا شرک کہاں سے کرتا؟ ایمان والا شرک نہیں کرتا۔ یہ لوگوں کی ذہنیت کی بات ہے۔ میرے رب کی بات سن لیجئے، ہمیں لوگوں کی بات کو سننا ہے۔ ہم ہر فرقے کی بات سنیں گے، کہاں پیش کریں گے؟ قرآن اور حدیث پر۔ قرآن حدیث اس کے بارے میں کیا کہتا ہے ہم اس کو لیں گے۔ اگر وہ قرآن حدیث سے ٹکرا رہا ہے ہم وہ بات کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والا شرک کرنے والا ہے، لیکن سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ایمان والا شرک نہیں کر سکتا۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 106 اللہ رب العالمین نے کہا قرآن مجید میں، اللہ اکبر، کیا کہا؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرَهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود شرک کرتے ہیں، ایمان لانے کے باوجود شرک کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ لہذا یہ شرک، شیخ محترم نے ہم سے پہلے جو کچھ بھی آپ کے سامنے خطاب رکھے الحمدللہ شرک کے موضوع پر، الحمدللہ درست رہا یہ چیز، الحمدللہ کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، اس کی وضاحت لوگوں کے سامنے ہر بار کرتے رہیں، کیونکہ اگر شرک کے علاوہ کے گناہ پر انتقال ہوا ہے، وہ رب کریم نے کہا سورہ نساء آیت نمبر 48 میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغفر، نہیں مغفرت کرے گا، ان یشرک بہ، جس نے اس کے ساتھ شرک کیا ہو، ویغفر، اور مغفرت کر دے گا اللہ، ما دون ذلک لمن یشاء، جو کوئی بھی گناہ ہو گئے شرک کے علاوہ، اللہ چاہے تو کروڑاں برس اس کو جہنم کی آگ میں جلانے کے بعد، صحیح بخاری کتاب الایمان کی اس حدیث کے مطابق نہر الحیات جو ہے جہنم و جنت کے درمیان، اس نہر الحیات میں ڈوبا کر جو ہے اس کو جنت دے دے گا اللہ، ہو سکتا ہے۔ لیکن جس نے شرک کیا وہ دائمی جہنم میں رہنے والا ہے، وہ ہمیشہ کی جہنم میں رہنے والا ہے۔ لہذا میرے عزیزوں، شرک کرتے ہیں ایمان لانے کے باوجود بھی لوگ۔ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے علاج کرنے کے لیے، یہ کیا کرتے ہیں اور ان کو پہچانا کیسے جائے، یہ لوگ کیسے علاج کر رہے ہیں، اور ہم
جو قرآن اور حدیث کی بات کر رہے ہیں ہم کو علاج کیسے کرنا ہے اور کیسے کروانا ہے، یہ موضوع پر ہم آ جاتے ہیں انشاءاللہ۔ میں جن کی بات بتایا ہوں، اور یہ جن اور انسان جو جادوگر ہے ان کے درمیان کا جو معاہدہ ہوتا ہے، جو کچھ کرتے ہیں، اس کی دلیلیں میں آپ کے سامنے رکھا ہوں ایک دم مختصر انداز میں۔ جادو کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں انشاءاللہ بات علاج کا بولنے سے پہلے۔ جادو کا عربی لفظ ہے سحر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 میں کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولكن الشیاطین کفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت۔ اللہ نے کہا اور وہ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے، اتباع کرنے لگ گئے، کس چیز کی؟ شیطانوں کے پیچھے۔ کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا تھا، کفر شیاطین کیا کرتے تھے۔ شیاطین انسان بھی ہے اور جنات بھی ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ شیطان جو میں آپ لوگوں کو پہلے بولا ہوں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں انشاءاللہ آگے بڑھنے سے پہلے۔ اللہ نے کہا شیاطین، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 112، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 112، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ اللہ نے اس آیت میں انسانی شیطان بھی ہوتے ہیں اور جن شیطان بھی ہوتے ہیں یہ ہمیں بتایا ہے۔ تو ایمان رکھنا کہ انسانوں میں بھی شیطان ہے اور جنوں میں بھی شیطان ہے۔ کیسے؟